بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج کو گیا۔ میں اتفاق سے مکہ کے بازار سے گزر رہا تھا ایک بوڑھا آدمی ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ لڑکی کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، بدن بہت لاغر، لیکن اس کے چہرے پر ایک نورانی چمک تھی۔ وہ بوڑھا پکار رہا تھا کہ کوئی اس لڑکی کا خریدار ہے، کوئی ہے جو اس کو پسند کرے، کوئی ہے جو 20 اشرفی سے اس کی قیمت زیادہ دے، اس شرط پر کہ میں اس کے ہر عیب سے بری ہوں۔ میں نے اس شیخ کے قریب جا کر پوچھا کہ اس باندی کی قیمت کا حال تو معلوم ہو گیا، اس میں عیب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ لڑکی پاگل ہے، ہر وقت غم زدہ رہتی ہے، رات بھر نماز پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، ہر جگہ بالکل تنہائی پسند کرتی ہے۔ جب میں نے اس کی بات سنی تو وہ لڑکی مجھے پسند آ گئی اور میں نے اس کو خرید لیا اور اپنی قیام گاہ پر لے گیا۔ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ زمین کی طرف سر جھکائے بیٹھی ہے، پھر اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگی کہ میرے چھوٹے آقا، آپ کا وطن کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ میں نے کہا عراق ہے۔ کہنے لگی کون سا عراق، بصرہ یا کوفہ؟ میں نے کہا دونوں نہیں۔ کہنے لگی تو کیا آپ بغداد کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی واہ واہ، وہ تو عابدوں کا شہر ہے، زاہدوں کا شہر ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ باندی ایک کوٹھی سے دوسری کوٹھی میں جانے والی، اس کو عابدوں زاہدوں کی کیا خبر؟ میں نے اس سے دل لگی کے طور پر پوچھا کہ تو ان میں سے کن کن عابدوں کو جانتی ہے؟ کہنے لگی مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ کو، بشر حافی کو، صالح مری کو، ابو حاتم سبستانی کو، معروف خرقی کو، محمد بن حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، رابعہ ادویہ کو، شاؤنہ کو، میمونہ کو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے ان سب کا حال کس طرح معلوم ہوا؟ کہنے لگی اے جوان، میں ان کو کیسے نہ جانوں؟ خدا کی قسم یہ لوگ دلوں کے طبیب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عاشق کو معشوق کا راستہ بتاتے ہیں۔ پھر اس نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی فکر اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گئے، بس ان کے لیے کوئی فکر ہی کسی اور کا نہیں رہا۔ ان لوگوں کا مقصد صرف ان کا مولا اور ان کا سردار ہے۔ کیا یہ بہترین مقصد ہے جو صرف ایک بے نیاز ذات کے واسطے ہے؟ نہ تو دنیا ان سے الجھتی ہے اور نہ کھانوں کی عمدگی، نہ دنیا کی لذتیں، نہ اولاد، نہ ان سے اچھا لباس جھگڑتا ہے، نہ مال کی روز افزوں ذاتی، نہ تعداد کی کثرت۔ اس کے بعد میں نے کہا اے لڑکی، میں محمد بن حسین ہی ہوں۔ کہنے لگی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ تم سے میری کہیں ملاقات ہو جائے۔ تمہاری وہ دلکش آواز کیا ہوئی جس سے تم مریدین کے دلوں کو زندہ کرتے تھے اور سننے والوں کی آنکھیں اس سے بھر جایا کرتی تھیں؟ میں نے کہا بحالہ موجود ہے۔ کہنے لگی خدا کی قسم، مجھے قرآن پاک کچھ سنا دو۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اس نے بہت زور سے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا جس سے اس کو افاقہ ہوا۔ وہ کہنے لگی جس کے نام کا یہ اثر ہے، اگر میں اس کو پہچان لوں اور جنت میں اس کو دیکھ لوں گی تو کیا حال ہوگا؟ پھر کہنے لگی اچھا پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ میں نے سورہ جاسیہ کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو ان کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے؟ ان سب کا جینا مرنا ایک سا ہو جائے گا۔ جو ایسا گمان کرتے ہیں بہت بری تجویز کر رہے ہیں۔ یہ آیت سن کر وہ کہنے لگی اللہ کا شکر ہے، ہم نے کبھی کسی کی نہ پرستش کی، نہ کسی صنم کو بوسہ دیا۔ اور کچھ پڑھیے
اللہ آپ پر رحم کرے۔ میں نے پڑھا، ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ میں نے پڑھا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو چاروں کے طرف سے گھیرے ہوں گی۔ اگر وہ لوگ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کے تلچھٹ کی طرح بدہیت ہوگا اور ایسا سخت گرم منہوں کو پکارے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ کہنے لگی، تم نے اپنے دل پر ناامیدی لازم کر دی، اپنے دل کو امید اور خوف کے درمیان معطر کرو۔ کچھ اور پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ تو میں نے پڑھا، ترجمہ، بہت سے چہرے اس دن خندہ شادہ ہوں گے، بہت سے چہرے اس دن بارونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ اس پر وہ کہنے لگی، ہائے مجھے اس دن کی اس ملاقات کا کتنا اشتیاق ہوگا جس دن وہ اپنے دوستوں کے لیے تجلی فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا، کچھ اور پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ اس نے سورہ واقعہ کی چند آیات پڑھی جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ان اعلیٰ درجے والوں کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیزیں لے کر ہمیشہ آتے جاتے رہیں گے، آب خورے اور آفتابے اور ایسے گلاس جو بہتی ہوئی شراب سے بھرے گئے ہوں گے، نہ اس شراب سے ان کو سر کا درد ہوگا نہ عقل میں فطور آئے گا، اور ایسے میوے لے کر آئیں گے جن کو یہ لوگ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور یہ سب کچھ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ جنت میں نہ بک بک سنیں گے نہ کوئی بیہودہ بات، بس سلام ہی سلام کی بات ہر طرف سے آئے گی۔ اور جو حضرات داہنے والے ہیں، یعنی ان کے اعمال نامے داہنے ہاتھ میں ملے ہیں، وہ داہنے والے بھی کیسے ہی اچھے آدمی ہیں۔ ان باغوں میں رہیں گے جہاں بغیر کانٹوں بیریاں ہوں گی، اور طے کیلے لگے ہوں گے، اور بہت لمبا سایہ ہوگا، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، اور بہت کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے، اور نہ ان میں کسی قسم کی روک ٹوک ہوگی، جتنا جس کا دل چاہا کھائیں۔ اونچے اونچے فرش ہوں گے، اور یہ سب چیزیں داہنے والوں کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ لڑکی مجھ سے مخاطب ہوئی اور کہا، آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ میں نے کہا، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ پھر کہنے لگی، رات کو تہجد پڑھنا، دن کو روزے رکھنا اور فقراء مساکین سے محبت رکھنا۔ اس کے بعد اس باندی نے چند شعر پھر پڑھے، جو کوئی ان کے اعلیٰ مرتبہ کے باوجود ان کا طالب ہے، کوشش کے ساتھ کھڑا ہو جا، سستی ہرگز نہ کر، نفس سے مجاہدہ کر، اس کو صبر کا عادی بنا، رات کو تہجد پڑھا کر، دن کو روزہ رکھا کر، یہ ان کا مہر ہے۔ یہ شعار پڑھ کر اس کو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میں نے پھر اس کے چہرے پر پانی وغیرہ چھڑکا تو اس کو افاقہ ہوا، تو اس نے کہا، اے اللہ، تو مجھے عذاب سے بچائیو، بے شک میں اپنے گناہوں کا جو مجھ سے صادر ہوئے اقرار کرنے والی ہوں۔ تو نے کتنی کثرت سے میری خطاؤں کی لغزشیں معاف فرمائی ہیں۔ تو بڑے فضل والا ہے، بڑے احسان والا ہے۔ لوگ مجھے اچھا گمان کرتے ہیں، لیکن اگر تو میری خطائیں معاف نہ کر دے تو میں بدترین ہوں، میرے لیے کوئی تدبیر نہیں اس کے سوا کہ تیری بخشش کی امید ہے، اور تیرے ساتھ مجھے حسن ظن ہے کہ تو ضرور کرم کرے گا۔ یہ اشعار پڑھ کر اس باندی کو پھر غشی ہو گئی۔ میں جو اس کے قریب پہنچا تو مر چکی تھی۔ مجھے اس کے انتقال کا بے حد صدمہ ہوا۔ میں اٹھ کر بازار گیا کہ اس کی تجہیز و تکفین کا سامان خرید کر لاؤں۔ جب میں بازار سے لوٹا تو وہ کفنی کفنائی، خوشبو لگی ہوئی معطر نعش رکھی ہوئی تھی۔ دو سبز کپڑوں میں اس کا کفن تھا جو جنت کا لباس تھا۔ کفن میں 2 سطریں نور سے لکھی ہوئی تھیں۔ پہلی سطر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، دوسری پر یہ آیات، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ خبردار رہو کہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو خوف ہوتا ہے نہ غمگین ہوتے ہیں۔ میں اور میرے ساتھی اس کے جنازے کو اٹھا کر لے گئے۔
جنازے کی نماز پڑھ کر دفنا دیا اور اس کی قبر پر سورہ یاسین پڑھ کر اپنے حجرے میں چلا آیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل اس کے فراق سے غمگین تھا۔ واپس آ کر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سو رہا۔ خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکی جنت میں پھر رہی ہے، نہایت مہکتے ہوئے زعفران کے باغیچے میں ریشم اور استبراق کے جوڑے پہن رہی ہے۔ اس کے سر پر ایک موتیوں سے جڑا ہوا تاج ہے اور پاؤں میں سرخ یاقوت کے جوتے ہیں۔ مشک و عنبر کی خوشبو اس سے مہک رہی ہے۔ اس کا چہرہ شمس و قمر سے زیادہ روشن ہے۔ میں نے کہا، اے لڑکی ذرا ٹھہر، تو یہ تو بتا دے کہ یہ مرتبہ کس عمل کی بدولت تجھے ملا؟ کہنے لگی، فقراء اور مساکین کی محبت سے اور استغفار کی کثرت سے اور مسلمانوں کے راستے میں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینے سے۔ پھر اس نے 3 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: مبارک ہے وہ شخص جس کی آنکھیں راتوں کو جاگتی ہوں اور اپنے مالک کے عشق کی بے چینی میں رات گزار دے اور کسی دن اپنی کوتاہیوں پر نوحہ کر لیا کرے اور اپنی خطاؤں پر رو لیا کرے اور شب کو اکیلا کھڑا ہو، اللہ کے عذاب سے خوف سے ڈرتا ہو اور اللہ سے شرمسار ہو۔ اللہ ہم سب کو جنت میں ایسا مرتبہ عطا کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔